أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور آپ کی محبت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمایا. پرسوں آپ کے یہاں جلسہ ہوا، ظاہر ہے یہی لوگ تھے تو پورا دن بیٹھے رہے، 12 گھنٹے مسلسل، صبح کے 10 سے رات کے 10 بجے تک. پھر کل بھی کئی جگہ پروگرام تھا، وہاں بھی آپ حضرات سنتے رہے مختلف علماء کے بیانات. آج دن میں بھی ہمارے یہاں مشکلی مولانا رحمت اللہ صاحب زیدہ مجموع کا بیان تھا. آپ نے اکثر وہ لوگ ہوں گے جن نے وہاں وہ بیان سنا اور یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. میں تو حیران تھا، میں نے امام صاحب سے عرض کیا کہ ابھی تو جلسہ ختم ہی ہوا، دن میں بھی بیان ہوا، کل بھی بیان ہوا، آخر لوگ کتنا سننا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ لوگ کی پیاس بھی بجھی نہیں ہے. اس بات کے 2 پہلو. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ نسبت نصیب فرمائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نصیب فرمایا، اور آپ کے عشق کی وہ محبت کی وہ پیاس لگا دی جو بجھ نہیں سکتی ہے. اللہ اس میں اور ترقی عطا فرمائے اور لگاو عطا فرمائے اور محبت نصیب فرمائے. یہ تو مقصود ہے. اور آپ اس کے مقابلے میں دنیاوی پروگرام کو دیکھیں، کبھی سلیکشن کے حالات ہوتے ہیں، لوگوں کو ان سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. کسی بیچارے نے باتھ روم بنوانا ہوتا ہے ان سے، کسی نے اپنی نالیاں ٹھیک کرانی ہوتی ہیں، کسی نے کوئی ڈنڈا یا پل بنانا ہوتا ہے. یہی مسائل ان سے وابستہ ہوتے ہیں اور بیچارے وہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو. مگر اس کے باوجود بھی لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اٹھا جاتے ہیں، تنگ پڑتے ہیں. مگر وہ کیا چیز ہے جو آدمی کو کشاں کھینچتے ہوئے لے جاتی ہے اپنے گھر کی طرف اور اس کو ان مجالس میں اکتانے سے بچاتی ہے. مارچ کے مہینے میں بڑا عجیب قسم کا منظر نظر آتا ہے. جب یہ مارچ نزدیک آتا ہے، فروری شروع ہوتا ہے، اپریل کا مہینہ قریب آتا ہے تو انکم ٹیکس لینے کا دور آ جاتا ہے. اس وقت میں دیکھتا ہوں بہت سارے ساتھی فون کرتے ہیں، مفتی صاحب انکم ٹیکس کا زمانہ آ گیا تو ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر یوں جھوٹ بولا جائے تو کیا رہے گا،
اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو کیسا رہے گا، اگر ایسا کر لیا جائے، وکیل صاحب مشورہ دے رہے ہیں، چارٹر اکاؤنٹنٹ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے انکم ٹیکس سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل دوسری طرف زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، کوئی ان کو پکڑ نہیں رہا ہے، کسی کے پاس ان کی آمدنی کا حساب نہیں ہے، مگر بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے خود چلتے ہیں اور پھر اپنا حساب خود بتاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، خود بتاتے ہیں ہمارا یہ حساب ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں، آپ بتائیے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ شریعت کے حساب سے ابھی سال پورا نہیں ہوا، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، مگر وہ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، وہ کہنا پڑتا ہے ہاں ادا تو ہو جائے گی۔ یہ کون سی چیز آدمی کو مجبور کرتی ہے؟ آج سے کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے، ایک آدمی ستواری میں ملازمت کرتے تھے، اچھی پوسٹ پر تھے، باہر کے تھے، یوپی کے رہنے والے۔ وہاں کسی سے پوچھا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کے مصارف ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ 8 جگہیں ہیں، ان میں اگر خرچ ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر اس کے سوا کوئی آدمی خرچ کرے گا، کہیں اور لگائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی دینی اعتبار سے نہیں تھا، لیکن علم کے ماحول میں رہا تھا، تو عطار کی دکان سے کے پاس سے گزرنے والے کو بھی کچھ نہ کچھ خوشبو لگ جاتی ہے، اسی طرح کوئلے کی دکان کے پاس سے جو گزرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دھواں لگتا ہے۔ تو علم کے ماحول میں رہے تھے، اس لیے کچھ احساس تھا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، لوگوں نے کچھ جگہ بتائیں تو بات دل میں بیٹھ گئی۔ پھر لوگوں نے کہا فلاں جگہ جائیے، امام صاحب سے پوچھیے، ان سے پوچھا، انہوں نے دوسری جگہ بھیجا، ان کو پوچھا، انہوں نے تیسری جگہ بھیجا، پوچھتے 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 کہاں ستواری اور کہاں ہمارے یہاں بٹھنڈی، اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچ گئے، اور بیچارے پیدل ہی چلتے چلتے آ گئے ستواری سے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کا دین کیا ہے، جو آدمی کو راتوں کو سونے نہیں دیتا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اگر اس پہلو سے دیکھیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ کچھ میرے ڈرنے والے میرے خاص بندے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو دین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اور لگاؤ کا ایک ظاہری نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک تو اندر ہوتا ہے تقویٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، اس تقوی کو تو قرآن نے بہت بیان فرمایا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ۔ یہ بھی ایک تقوی کی پہچان۔ ان ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو قریب کر دو پرہیزگاروں کے، مجھ سے ڈرنے والوں کے، میرے خاص بندوں کے قریب لاؤ۔ محشر کا میدان ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، حساب کتاب ہو رہا ہے، وہاں کے یہ منظر پیش کر رہا ہے قرآن۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ نادیدہ چیزوں کو، اور جو انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی، ان کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے سب کچھ سامنے ہو رہا ہے، ابھی سامنے ہو رہا ہے، اس طرح بیان کرتا ہے۔ محشر کا میدان ہم نے دیکھا نہیں، لیکن فرماتا ہے برزت الجحیم لمن یرا، جہنم کو کھول دو، سامنے کر دو، لمن یرا، جو جہنم کو دیکھیں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم غصہ ہو رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے لگتا ہے کہ پھٹ جائے گی۔ کلما القیت فی فوج سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر، جب جب بھی اس میں ایک تغتے کو ڈالا جاتا ہے تو وہاں کا دروغہ پوچھتا ہے، وہاں کا سپرنٹنڈنٹ پوچھتا ہے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کبھی آگاہ نہیں کیا گیا، تمہیں بتایا نہیں گیا کہ یہ جنت جہنم کا مسئلہ بھی ہے کچھ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، دنیا میں بڑے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ
سے بنا کے پتہ نہیں کیا کیا سناتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ دیکھو ابھی محشر کا میدان کا منظر ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ وہ ایک دوسرا طبقہ ہے جس کا اعمال نامہ اس ہاتھ میں ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، چلائے گا اے خدا کسی طرح موت آ جائے، میں مر جاؤں، کسی طرح ختم ہو جائے میرا مسئلہ، ہلاکت ہو جائے، تباہی ہو، مر جاؤں، کسی طرح موت آئے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک مرتبہ موت کیوں مانگتے ہو، لاکھ مرتبہ مانگو، وادعوا ثبورا كثيرا، بہت مرتبہ موت مانگو۔ یہ ابھی محشر کا موقع ہے، ابھی جہنم میں گئے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ ہائے کاش اگر آپ کو قرآن کریم سمجھ میں آتا، کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہوتا، پھر آپ کی یہ کیفیت تھوڑی ہوتی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے، ایک عرصے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ نے پڑھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ جب اس آیت پر پہنچے، آپ پیچھے سے آپ کو منظر نہیں نہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وَالطُّورِ، طور کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اس بلند چھت کی قسم، آسمان کی قسم، ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کون سا طاقتور سورما ہے جو اس عذاب کو ہٹا سکتا ہے؟ تم سے تو موت کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ موت کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی طاقتور، آئے ذرا میدان میں بچ کر کے دکھائے، کوئی ہے جو اس کو بچائے؟ هَذَا مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ ہے وہ موت جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ فَإِذَا الْمَفَرُّ، بھاگ کر دکھا کہاں بھاگ سکتا ہے؟ تو موت سے نہیں بچ سکتا، اس سے کہاں بچ سکتا ہے؟ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور جس دن زمین پر جھٹکے لگیں گے، جس دن آسمان کب کپائے گا، جس دن ستارے ٹوٹیں گے، جس دن سمندر میں آگ لگے گی، جس دن سمندر کھڑکے گا۔ زبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ جب اس آیت پر پہنچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگا جیسے عذاب ابھی آنے والا ہو، اوپر سے میں گھبرا گیا کہ عذاب آ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب دوسرا رکوع پہنچا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم الغیب، کیا تم نے آسمان کو بنایا، تم نے زمین کو بنایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم یوں ہی پیدا ہو گئے، کوئی تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ کوئی ذرہ تو پیدا نہیں ہو سکتا خود بخود، تو تم بغیر خالق کے ہی پیدا ہو گئے۔ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے، فرماتے ہیں کہ دعوت دیے بغیر ہی ایمان میرے اندر گھس گیا تھا، میرا دل ہل گیا، مجھے لگا شاید عذاب آنے والا ہے۔ میں کہہ رہا تھا محشر کا منظر اللہ نے پیش کیا، کیا اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کا ریکارڈ ملا اس کے بائیں ہاتھ میں، ریکارڈ زندگی کا کیا کر کے لائے ہو، فقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور اللہ کی طرف سے ایک حکم ملا اور اس حکم کو سب سمجھیں گے اور سب سنیں گے۔ فقرا کتاب، پڑھ لے کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو حساب لینے کے لیے کافی ہے، خود ہی فیصلہ کر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو یا جہنم کا فیصلہ۔ اور بندہ کتاب کو اٹھاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اے مالک الملک یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغيرة، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں،
نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے کہ جب ریکارڈ کھولے جائیں گے, جب اعمال نامے کھولے جائیں گے, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ تو جرم کرنے والے ڈر رہے ہوں گے, ہائے اب کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا ہے اس کتاب کے اندر, اب کیا بنے گا. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور پھر مالک الملک کی طرف سے کہا جا رہا ہے, فرمایا یہ ہے تیرا ریکارڈ, اب تو ہی فیصلہ کر کس کے لیے اپنے آپ کو برباد کرتا رہا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. تم تو اکیلے ہی آ گئے, کسی کو ساتھ نہیں لائے. دنیا میں بڑی پارٹی بنائی تھی, اس پارٹی کے لیے دین کو چھوڑا, سب کچھ برباد کیا, اخلاق کو تار کیا, صرف میں پارٹی میں بن جو لیڈر بنوں. رشتہ داروں کی وجہ سے آپ نے آپ کو جہنمی بنایا, بیوی کے لیے بچوں کے لیے حرام کمایا, رشوت سے, چوری سے, ہر طرح سے, ڈکیتی سے, جیسے بھی آ جائے لاتا رہا. لقد جئتمونا فرادا, تم تو اکیلے ہی آ گئے ہمارے پاس, کسی کو ساتھ نہیں لائے. وترکتم ما خولناکم, اور اپنے پیچھے چھوڑا ہے جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا, سب کچھ رہ گیا, اکیلے آ گئے. یہ بھی ایک منظر پیش کیا قرآن کریم نے. اما من اوتی کتابہ بشمالہ, اب بندہ کیا کہہ رہا ہے, یا لیتنی کانت القاضیہ, ہائے بدقسمتی مجھے کسی طرح موت آ جائے, ہائے میں مر جاؤں. یا لیتنی کنت ترابا, ہائے میری بدقسمتی میں کسی طرح مٹی ہو جاؤں, ہائے میری بدقسمتی میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا, شاید میں ہوتا ہی کچھ نہ, کہ کیا مصیبت آ گئی, میں کہاں پہنچا, کس موڑ پر آ کھڑے ہوئے, نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے, مالک الملک کی عدالت کے سامنے کھڑے. یا لیتنی کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری طاقت سب برباد ہو گئی. بڑی طاقت اکٹھی کی تھی, ادھر سے ادھر سے دائیں بائیں لوگوں کو جوڑا تھا, اپنا دبدبا بٹھایا تھا, سب دبدبا ختم. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ ادھر چلا رہا ہے, ادھر مالک الملک کی طرف سے حکم آتا ہے, خذوہ فاعتلوہ, پکڑو اس کو, جکڑو اس کو. ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ, پھر اس زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے اس میں اس کو جکڑو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اس کو جہنم کے بیچ میں ٹھوک دو. ہائے ہائے. اور یہ مقام کئی جگہ قرآن کریم میں آیا. جب اسلام قرآن بیان کرتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے, اے مالک الملک تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ستار ہے, تو بہت بخشنے والا ہے, تو مالک الملک. دنیا میں کہا کرتا تھا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, قل یا عبادی الذین اسرفوا, فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی ہے. ہائے ہائے, موضوع سے دور ہو جائیں گے مگر پھر بھی اس آیت پر غور کریں. قل یا عبادی الذین, میرے ان بندوں سے کہیے, میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, شرک کیا, کفر کیا, بدعات کی, خرافات کی, منافقت کی, دھوکہ دیا, ایمان کے نام پر فراڈ کیے, ایمان کو جتلا کر کے دھوکہ دیتے رہے. یہ سارے لوگ ہیں کتنے بڑے مجرم, انٹرنیشنل مجرم. لیکن مالک الملک کیا کہہ رہا ہے, قل یا عبادی, کہہ دیجئے میرے بندوں سے. اتنا کچھ جرم کرنے کے باوجود بھی بندے میرے ہی ہیں, کسی اور کے بندے نہیں. میرے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا ادھر آرس پورہ والی سائڈ سے. ایک باپ نے بیٹے کو آگ کر دیا تھا. گاؤں کے سرپنچ نے, ہم نے کوشش کی کہ کسی طرح آپس میں صلح ہو جائے. والصلح خیر, اللہ فرماتا ہے کسی طرح پیچ باز ہو جائے. تو میں نے بڑا نرم کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا چاچا دیکھ نافرمان ہے, کچھ بھی ہے, مگر بیٹا تو آپ کا ہی ہے نا, آپ کیسے کہہ سکتے ہو میرا بیٹا نہیں ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا, بوڑھا تو بوڑھا, بوڑھی اچھل پڑی. مفتی صاحب یہ گل نہیں کرنی, میرا پتر نہیں ہو سکتا ہے. دیکھو اللہ اکبر. ماں کہتی
بندے تم بھی میرے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب بندے میرے ہو تو مجھ سے مایوس ہو کر کے کسی اور در پر ہاتھ مت پھیلاؤ، جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں ملے گا اسی در سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میری مغفرت بھی بہت زیادہ ہے، بے شک تمہارا مالک تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، مگر تم معافی مانگ کر تو دیکھو، کچھ آنسو بہا کر تو دیکھو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، کبھی اس کے در کے اوپر آ کر تو دیکھو۔ قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہتا ہے بھائی بندگی نہیں قبول میری، سجدہ کرتے ہیں متھڑا کس گیا، ماتھا گس جاتا ہے مگر ملتا کچھ نہیں ہے، اور مالک الملک کیا کہتا ہے، فرمایا کبھی آ کر تو دیکھو، کبھی مجھے بھی آزمایا ہوتا، سب پردوں کو بیچ میں سے ہٹاؤ، کسی کو بیچ میں مت رہنے دو، ایک مرتبہ دل کے خانے کو خالی کر کے تو دیکھو، جو زبان سے کہتے ہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا کر تو دیکھو، پھر آؤ میرے در کے اوپر، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں رہتا ہوں، فانی قریب، تو میں قریب ہی رہتا ہوں، کبھی مانگ کر تو دیکھو، چپکے سے مانگو، چپکے سے مانگو۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، اذ نادى ربه نداء خفیا، ایک بات سمجھانے کے لیے آیت پڑھی، چپکے سے کبھی مانگ کر تو دیکھو، کیسے؟ فرمایا وہ دیکھو زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے مالک میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اب تو میری ہڈیوں کے اندر گردہ بھی نہیں رہا ہے، اور میری چمڑی میری ہڈیوں کو چھوڑ گئی ہے، اور میرے سر کے بال ایسے سفید ہو گئے ہیں جیسا لگتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر کے اندر چنگاریاں چمک رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وَلَمْ يَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرے مالک تیرے در پر جب بھی گیا کبھی محروم نہیں لوٹا۔ آج اچانک یہ بات یاد آئی کہ انی خفت الموالی من ورائی، میں جا رہا ہوں، میرا نمبر آنے والا ہے، مگر تیرے دین کا جو منصب میرے پاس تھا، میرے بعد کوئی میرے رشتہ داروں میں، میرے شاگردوں میں سنبھالنے والا نہیں ہے، تم مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے، ربی حب لی، تم مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے علم کا بھی وارث بنے، یعقوب علیہ السلام کا بھی علم کا وارث بنے۔ لیکن دعا کیسے کر رہے ہیں؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اپنے مالک سے مانگ رہے تھے نداء خفیا، چپکے 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 مانگ رہے تھے، اور فرماتا ہے چپکے سے مانگو، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فانی قریب، میں قریب رہتا ہوں، اور یہ قریب کی بات کیوں کہیں؟ عرب کے لوگ سیڑھیاں لگاتے تھے نا، کیسے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور در پر جھکتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، یقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کن کے آگے سر جھکائے بیٹھے، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا، اللہ کے بعد تو فرمایا میرے محبوب کا نمبر تھا، لیکن محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا، فرمایا اعلان کر دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل فرما دیجئے لا املک، میں مالک نہیں ہوں لنفسی
نفعا ولا ضرا، نفع اور نقصان کا میں مالک نہیں ہوں. تو وہ سیڑھیاں لگاتے تھے، اور اتنی سیڑھیاں نہیں، وہ تو عجیب قسم کا ذہن رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے اور بس اللہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے کہ صرف اللہ نے پیدا کیا. اور اگر اللہ نے پیدا کیا تو غیر اللہ کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ تو جواب کیا دیتے تھے؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، صرف اس لیے تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں کام آ سکتے ہیں، بڑے کام میں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اوہ فرمایا وہ منظر بھی تو دیکھو، جب یہ عرب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور موافق ہوائیں کو لے کر کے چلتی ہیں، اچانک کشتی سمندر میں طوفانی آتی ہے اور چاروں طرف سے موجیں آتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کو موجیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں اس سے بچائے گا تو ہم ضرور بضرور تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، مگر جب ان کو اللہ نجات دے کر کے کنارے پر لاتا تھا، اذا هم یشرکون، اچانک شرک کرنے لگ جاتے تھے. بچاتا اللہ کا، چڑھاوا کسی اور پر چڑھتا تھا. اسی کا جواب دینے کے لیے فرمایا اذا سألك عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کیا دیجیے؟ فإنی قریب، میں قریب ہی رہتا ہوں، میں دور نہیں ہوں. چپکے سے مجھے کبھی پکار کرتے تو دیکھو. سو تو نہیں گئے؟ بات یاد ہے کچھ؟ بات کہاں سے چلی تھی؟ سو رہے نہیں یاد. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے، اور جب یہ سزاؤں کو بیان کرتا ہے نا تو آدمی کو جھٹکا لگتا ہے کہ وہ کریم، وہ ستار، وہ رحیم، مالک الملک، وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دے رہا ہے؟ کہتا ہے پکڑو جکڑو ان کو، کوئی ترس نہیں کرنا. لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، کوئی نافرمانی نہیں. اللہ کی بس جیسا میں حکم دے رہا ہوں ایسے ان کو اٹھاؤ اور جہنم کے بیچ میں ڈالو. ایسی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا کام بھی ویسے کیے. کیا کام کیے؟ انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له یوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. کام بھی بہت برے کیے. کون سا کام کیا؟ سب سے پہلا کام انه کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا. سب کو مانتا تھا مگر رب کو نہیں مانتا تھا. انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور کنجوس ایسا تھا کہ اپنی جیب سے تو کبھی دمڑی نہیں نکلتی تھی، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا تھا کہ اس مالک کے نام پر بھی کسی کو کچھ دے دو. ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم، اب یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے. حمیم جگری دوست، گرم جوش دوست، جس کو جوش آ جائے کہ میرے دوست کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، میں نہیں برداشت کروں گا. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، آج دوست ایک دوسرے کے دشمن ہیں. الا المتقون، پرہیزگاروں کے سوا سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایک یہ منظر پیش کیا، لیکن اس کے مقابلے میں ابھی محشر کا میدان ہی ہے تو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا کچھ متقی لوگ ہیں، اور وہیں سے میں نے کہا تھا کہ متقیوں کا ایک تو وہ تقویٰ ہے جو اندر ہے چھپا ہوا، لیکن اس تقوی کے کچھ ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا. ورنہ ہر آدمی کہہ دیتا کہ میں بڑا متقی، بس اندر سے میں بڑا پرہیزگار ہوں، اندر نہیں ہے. جب اندر تقویٰ ہوتا ہے تو اس کے پھل سامنے نظر آتے ہیں، اس پر پھول لگتے ہیں. جس زمین کے اندر کھاد ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے، وہ زمین اگتی ہے. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل، اس برسنے والے آسمان کی قسم، اس پھٹنے والی زمین کی قسم، انه لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے. جس طرح آسمان کا برسنا اور زمین کا پھٹنا کوئی مذاق نہیں ہے. جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ پھٹتی ہے، اس میں سے کونپلیں اگتی ہیں، اس میں گھاس اگتی ہے، لیکن کچھ مردہ
اندر وہ صفت ہو کہ کچھ بھی کرتا رہے مگر دھیان ہر وقت میں اللہ ہی کی طرف رہے، دھیان ہر وقت میں اللہ کی طرف رہے. دست بکار، دل بیا، کام میں ہاتھ لگ سکتا ہے، زبان لگ سکتی ہے، دماغ لگ سکتا ہے، لیکن دل ہر وقت میں اللہ کی طرف. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پورے طور پر سب سے کٹ جائیے اور اپنے مالک سے جڑ جائیے. یہ تو اواب ہے. اور حفیظ کون؟ فرمایا جو حفاظت کرتا ہے، جو کلمہ اس نے پڑھا تھا، اللہ کو مانا تھا، اللہ کے حبیب کو مانا تھا، پھر ایسی زندگی گزاری کہ ساری زندگی میں اس کی حفاظت کرتا رہا. اور اگر منادی چاند دن میں 5 مرتبہ آواز لگاتا رہا، ادھر آ ادھر آ، خدا کے گھر کی طرف آ، اور یہ پیٹھ موڑ کر کے ادھر جاتا رہا، تو فرمایا پھر اس کے لیے کچھ اور ہے. انہا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، اس کے لیے میں نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جو بلائے گی اس کو جو پیٹھ دکھاتا تھا. یہ کیسا تھا؟ اس نے حفاظت نہیں کی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مومن وہ ہیں جو اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، آخرت کو مانے، ثم لم يرتابوا، اور پھر شک نہ کریں. اور شک کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے جس موڑ میں بھی اگر ان کے قدم ڈگمگا گئے، دین کے بجائے کہیں اور چلے گئے، دین کے بجائے بے دینی کی طرف چلے گئے، اس کا مطلب قدم ڈگمگا گئے. یہاں ڈگمگانے والے پسند نہیں ہیں. حفیظ جو حفاظت کرتا رہا اس کے قریب کر دو جنت. اور اس کی کچھ ظاہری پہچان کس کو کہتے ہیں؟ متقی. فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. متقی لوگ جنت میں ہیں، میووں میں ہیں، باغوں میں ٹہل رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ وہ لوگ تھے جن کو راتوں کو نیند آیا نہیں کرتی تھی اور ان کو آنکھ کھلتی نہیں تھی، اور جس کو تقویٰ نصیب ہوتا اس کو آنکھ لگتی نہیں ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو کم سونے والے تھے اور ساری رات جاگتے تھے. تو جاگ کر کے سحری کے وقت میں اللہ پر احسان نہیں جتلاتے تھے کہ ہم نے بڑا کام کیا، آج بڑے تیر مارے، ساری رات جاگے ہیں، ایسے تھوڑے دامن پھیلائے. وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. کہاں حق ادا ہو سکتا ہے؟ غزوہ احد کے اندر ذرا جھٹکے لگے، صحابہ پریشان ہوئے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کس گلی میں قدم رکھا ہے؟ یہ عشق و وفا کی گلی ہے، یہ محبت کی گلی ہے، یہ جان و مال سب کچھ لٹانے کی گلی ہے. یہاں اگر آئے ہو تو ان کی راہوں کو دیکھو جو اس راہ پر چلتے تھے. کون تھے؟ فَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. فرمایا تم بھی آگے میرے دین کے نام پر، لیکن دین پر چلنے والے کیسے ہوتے تھے؟ فَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی تھے ان کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ والے کہلوانے والے، ربیون رب والے کہلانے والے، ان کے ساتھ مل کر جان کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی دیتے رہے. کتنی قربانی؟ وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا، گھبرائے نہیں ان مسائل کی وجہ سے جو اس راہ میں پیش آئے. وما ضعفوا، اور کمزور نہیں پڑے. وما استكانوا، اور تھکے نہیں. واللہ يحب الصابرین، اور اللہ ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو ڈٹتے نہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس سے آگے کی بات اللہ اکبر ہے. ہماری جماعت بھی غور سے سنیں، طبقہ علماء بھی سنیں. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کبھی شکایت آئے شکوہ؟ اس گلی میں شکوہ تھوڑا ہو سکتا ہے. یہاں تو آدمی کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ نکل جائے تیرے قدموں میں دم، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. شکایت کچھ نہیں. وما كان قولهم إلا أن قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم، اور ان کی کوئی شکایت نہیں تھی، ان کی کوئی بات نہیں تھی. یہ تھے رب والے، بس برس گزر گئے، سب کچھ لٹ گیا، مگر کوئی شکایت نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی شکایت نہیں. وما كان قولهم، اور ان کی کوئی شکایت نہیں تھی، ان کا کچھ کہنا نہیں تھا. الا ان قالوا، بس یہ بات تھی کہ انہوں نے آخری موڑ پر بھی کہا
منصب غلط کہہ دیا، ہمارے حوصلے سے اونچا تھا، یہ منصب بہت بلند تھا، ہم سے ادا نہ ہو سکا، ربنا اغفر لنا واسرافنا فی امرنا، ہمارے اس کام میں جو ہم سے خطائیں ہوگی وہ معاف فرما دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اتنی قربانیاں دی، وطن کی قربانی، رشتہ داری کی قربانی، دوستوں کی قربانی، سب کو قربان کیا، اور پھر بے وطن پہنچے، وہاں پروردگار نے بیٹا عطا فرمایا، پھر بیٹے کی محبت کی قربانی، جو اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ، اور جنگل میں چھوڑ دیا، واپس کوئی بات نہیں، اور اس کی قربانی دینے کے باوجود پھر کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ قربانی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، اے میرے مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ عربی کا انداز تھا اقبل منا، ہماری طرف سے قبول کر، لیکن تقبل بتکلف تقبل، کیا مطلب کہ قبول کرنے کے لائق تو کوئی کام ہو نہیں سکا جس کو لے کر تیرے سامنے پیش ہوں اور میں کہوں کہ میں نے بھی کوئی کام کیا ہے، لیکن تو اپنے کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، ورنہ قبولیت کا کوئی مقام نہیں ہے، قبولیت والا تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ آپ حضرات کس طرح ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں، اس آخری دور میں جب کہ قیامت قریب آ لگی ہے اور تعلق اتنا دور ہونے کی وجہ سے کمزور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اتنا مضبوط ہے کہ تھکنے کا نام نہیں لیتے، اس پر تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خیر کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم نے یہ سکھایا، اس پر تو الحمدللہ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور اصل میں تو وہی عرض کرنا تھا، اسی کا سیرت سے تعلق تھا، لیکن یہ بات اتنی لمبی ہو گیا، اس کے لیے اتنا وقت نہیں بچا، لیکن 10 منٹ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں دوسرا پہلو، اور بڑا دکھ والا پہلو اور بڑا رونے والا پہلو۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ ہائے ہائے، رات بھر بھی بیٹھتے ہیں، دن بھر بیٹھتے ہیں، اور سن کر کے ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن جو مقصد ہے محبت کا اور جو مقصد ہے سننے کا، کیا ہم اس کے اوپر پورے اتر آئے ہیں؟ سیرت کا کیا مطلب ہے؟ سیرت کا جلسہ کرو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو، مقصود کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو نقشہ چھوڑا ہے، کیونکہ آپ کا نقشہ آخری نقشہ، اس کے بعد کوئی نقشے نہیں ہیں۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ سانچے ہی توڑ دیے گئے جس سے صورتیں بنتی تھی، نہ اب کسی کی سیرت ویسی بن سکتی ہے، نہ کسی کی صورت بن سکتی ہے، آخری بات تھی، نہ اس کے یہاں اب دوبارہ کوئی ویسی صورت بن سکتی ہے، نہ سیرت بن سکتی ہے، آپ آخری نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ تو بیان کیا جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا طریقہ سکھایا، کس طرح زندگی گزارنا سکھایا۔ آپ نے امت کو یتیموں کی امت نہیں بنایا، آپ نے محتاج امت نہیں بنایا، آپ نے دوسروں کے لیے دستنگر نہیں بنایا۔ دستنگر کا مطلب کچھ کام تو سکھا دیے ہوں اور باقی کاموں کے لیے کہہ دیا ہو کہ یہ یہودیوں سے سیکھ لینا، یہ عیسائیوں سے سیکھ لینا، یہ اپنے برادران وطن سے سیکھ لینا، کچھ پگڑی والوں سے سیکھنا، کچھ بے پگڑی والوں سے سیکھ لینا، ایسا اس امت کو نہیں چھوڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکھارا، بالکل الگ کیا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ اس بات کے اوپر غور کرو، اس بات کو سمجھو، اللہ کے حبیب کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک امت بناتے ہیں اور بالکل امت کو الگ کرتے ہیں باقی تمام چیزوں سے۔ میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کبھی کبھی ننگا بھی رہا، لیکن زیادہ تر نہیں رہا۔ آپ اگر زندگی کے دن گنیں گے تو
تو 100 میں سے آپ کو 1% کبھی ننگا نظر آ جائے، لیکن وہ کس لیے ننگا نظر آیا؟ اس لیے کہ کبھی کچھ کام ایسے بھی کیے کہ امت کے لیے مجبوریوں میں وہ کام جائز ہو جائیں، کچھ ایسے بھی کام کیے۔ شمائل ترمذی میں روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زمزم کے سوا دوسرا پانی میں کھڑے ہو کر کے پیا، ایک موقع پر بس، اس لیے کہ کبھی کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ آدمی بیٹھ ہی نہ سکے، اور اوپر سے امت ہونے کا تقاضا یہ ہے، نبی کا عاشق ہوں، کہ میرے محبوب تو بیٹھ کر پیے اور میں کھڑے ہو کر پیوں، یہ پاؤں ہی کہاں سے لاؤں کہ میں کھڑے ہو سکوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ بہت بڑے آدمی، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سب سے پہلے عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے صلح حدیبیہ پر۔ فرمایا میرے محبوب کو تو حدیبیہ میں روک دیا جائے اور میں طواف کروں اور میں عمرہ کر لوں، کیا غیرت دیش کسی کو کہتے ہیں؟ کیا میری غیرت اس کو برداشت کرے گی؟ اور جس آدمی نے ان کو مہمان بنایا اس نے ان سے عجیب بات کہی، یار عثمان اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن مدینہ میں جا کر لگتا ہے کہ تمہاری حالت بڑی خستہ ہو گئی ہے، مالی پوزیشن بڑی کمزور ہے، کہ آپ کو اچھی سی لنگی نہیں ملی، کوئی تہمت لمبی سی نہیں تھی جو نیچے لٹکا کر بھی چلتے ہیں؟ تو جلال کے ساتھ فرمایا کان حبیبی یفعل ہکذا، رکھنا ہے اپنے یہاں تو رکھ، جس سے میری دوستی ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ جو محبوب ہو، جو اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی کھڑے ہو کر پانی پیے اس کا تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے موقع کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیا، اور پھر زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ اور حکمت جو دین کی حکمتوں پر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حج کے تمام معمولات جتنے ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں انتظامی طور پر ہیں، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کر پانی پیتے اور اوپر سے یہ پانی مقدس ہے، آب زمزم مقدس پانی ہے، تو قیامت تک کسی کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر پیے۔ ہر آدمی یہی تمنا کرتا کہ ایک تو پانی مقدس اور پھر میرے محبوب کی سنت پہ بیٹھ کر پیا تو میں کیسے کھڑا ہو سکوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیا تاکہ امت مشقت میں نہ مبتلا ہو جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، میں نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا، یقیناً ایسے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، کیا تم کسی مشقت میں پڑو تو ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، مشقت میں تم پڑو، پریشانیوں میں تم پڑو، مگر ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہودی نے چھیڑا مجھے اور مجھے کہنے لگا، دوسرے آدمی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت انس کو چھیڑا ہے یہودی نے اور کہا کہ سنا تمہارا نبی تم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے اور بچوں کی طرح عجیب قسم کی نعوذ باللہ حرکتیں کرتا ہے، تمہیں سنا کہ پیشاب کرنا اور ناک صاف کرنا بھی بتاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، او یہودی کمبخت، او لعنتی، او مبغوض، جس پر خدا کا غضب نازل ہوا، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یحرفون الکلم عن مواضع، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، تو کیا سیرت کو سمجھتا ہے میرے محبوب کی؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے؟ انبیاء کرام امت کے لیے باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، اور باپ چاہے کتنا بوڑھا بھی ہو جائے وہ باپ ہی رہتا ہے۔ فرمایا انبیاء پھر امت کا کوئی بوڑھا بھی آدمی ہو اس کو اس طرح سکھاتا ہے جس طرح چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہاں میں تجھے بتاؤں، میرے محبوب نے مجھے طریقہ بتایا، فرمایا ناک صاف کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس ہاتھ سے ناک صاف کی جائے، اس سے نہ کی جائے، اور استنجا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس ہاتھ سے استنجا کیا جائے، بائیں سے دائیں کو استعمال نہ کیا جائے، اور استنجے سے پہلے جو مٹی استعمال کی جاتی ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لید کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر کے استعمال کرنے سے منع فرمایا اور ہڈی کے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے اس پر غور کیا کہ لید سے منع فرمایا اس لیے کہ لید گندی ہے اور گندا کرے گی، گوبر گندا ہے اور گندا کرے گا، لیکن ہڈی سے کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ہڈی زخمی کر سکتی ہے اور امت زخمی ہو نبی کو یہ برداشت نہیں ہے۔ کس قدر درد ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا راستے میں پیشاب نہیں کرنا، جہاں لوگ پانی پیتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرنا، جہاں درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرنا،
صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز علیہ، ان پر برداشت نہیں ہوتا ہے کہ امت مشقت میں پڑے۔ ایک موقع پر تو ایسا کیا کہ امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، ورنہ کسی دوسرے موقع پر ایسا نہیں کیا۔ میرے ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا اصل پہلو تو یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ یہ کون سا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا۔ وہیں سے میں نے ایک مثال کے طور پر بات پیش کی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ایک دو مرتبہ کے واقعات ایسے بھی ہیں کہ جس میں آپ ننگے سر رہے، تاکہ اگر کبھی ایسی مصیبت پیش آ جائے کہ کسی غریب کے پاس ٹوپی ہی نہ ہو تو مسجد سے بدبودار ٹوکرا اپنے سر کے اوپر نہ رکھ لے، اس کو معلوم ہو کہ بغیر ٹوپی کے بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ تو کسی ایک مرتبہ کی بات ہے، ورنہ زیادہ تر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ٹوپی پہنی، اور حدیث میں آپ کی ٹوپی کی قسمیں بیان ہوئی، آپ نے پگڑی باندھی، اور حدیث میں آپ کی پگڑی کی قسمیں بیان ہوئی کہ آپ کیسی کیسی پگڑی باندھتے تھے، اس کے باندھنے کے طریقے کیا تھے، اور وہ کس طرح کی پگڑی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی۔ اس میں ایک بات پیش آئی، مجھے صرف وہ بات آپ کو کہنی، بیچ کی کوئی باتیں نہیں۔ کیا بات؟ صحابہ نے عرض کیا، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امامہ شریف باندھتے ہیں، آپ دستار مقدس باندھتے ہیں، اور ہم بھی آپ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، لیکن یہ کام تو یہودی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں، وہ بھی دستار باندھتے ہیں، تو کہیں شکل و صورت کے اعتبار سے ظاہری طور پر ہم یہودیوں کی طرح تو نہیں ہو جائیں گے اور لوگ ہمیں یہودی تو نہ سمجھیں۔ میں اچھا یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں تو ہمیں ان کا امتیاز کرنا ضروری ہے، ہم ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے، ہم ان کے ساتھ، ہم وہ ٹماٹر نہیں ہیں کہ جس کھچڑی میں ڈال دو، جس بلا میں ڈالو ٹماٹر اسی میں ضم ہو جائے، نہیں، ہم ضم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم امت کی قیادت کرنے کے لیے آئے، انسانیت کو راہ پر لگانے کے لیے آئے۔ اگر ہماری شکلیں ممتاز نہیں ہوں گی، ہماری پہچان الگ سے نہیں ہوگی، تو لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور اگر دنیا میں ہماری پہچان نہیں ہوگی تو قیامت کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کیسے پہچانیں گے؟ کہیں ایسا تو نہ ہو جائے کہ پھر ہمارا امت کے ساتھ نمبر لگ جائے، وما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ آج سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی ان کو کام نہیں آئے گی۔ فرمایا ہم نے ویسا نہیں کرنا ہے۔ عرض کیا پھر کیسا کریں؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی پگڑی باندھتے ہیں مگر پگڑی کے بیچ میں ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان سے الگ کرنا ہے، ہم دستار باندھیں گے اور دستار کے ساتھ میں ٹوپی بھی رکھیں گے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل نہ جائیں، ہم ان کے ساتھ گھل نہ جائیں۔ دیکھیے سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پردہ کس لیے ہے، سب سمجھتے ہیں کہ پردہ اس لیے ہے کہ عورت کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو اور کسی نامحرم کی اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے، لیکن قرآن سے تو کبھی پوچھو کس لیے پردہ کیا گیا، کس لیے حکم آیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ ہائے ہائے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے نہیں پوچھتے ہیں، آج تو ہم اور سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے، ہم کسی اور سے جا کر پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، یہودیوں نے کیا تفسیر کی، کیمبرج یونیورسٹی والوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا، ایکسفورڈ والوں نے اس کا کیا مطلب بیان کیا۔ یہودیوں سے پوچھتے ہیں اپنے قرآن کا مطلب۔ ہائے ہائے، قرآن سے پوچھو پردے کا حکم کیوں آیا؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرمائیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی ساری عورتوں سے فرمائیے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لے اپنے چہرے کے اوپر اپنے چادر کے کنارے کو، کس لیے؟ ذلک ادنی ان یعرفن۔ میرے ساتھ مل کر آپ اس آیت کو پڑھو، کم سے کم آپ کو سمجھ میں آئے دین کیا کہنا چاہتا ہے۔ ذلک ادنی ان یعرفن، ذلک ادنی ان یعرفن، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے، کسی دوسرے کے اندر گھل مل نہ ہو جائے۔ مرد کو تو الگ سے پہچانا گیا، اس کی وہ شکل تھی، وہ صورت تھی، رب کعبہ کی قسم 47 سال ہو گئے میں نے ابھی تک وہ شکل جو رسول
حکم دیجئے کہ یہ اپنے چادر کے کنارے کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکائیں۔ بڑے بدضمیر بڑے بدبخت لوگ کہوں گا میں وہ ہیں جن کو مجبوری ہے کہ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی ہے میرے اور آپ سب کا یہی حال ہے کہ گھروں کے اندر دین نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ معذرت کرنے کے بجائے کہ ہماری یہ غلطی ہے، ہم دین پر چل نہیں سکے، دین کا کان اپنی طرف موڑتے ہیں، دین کو یوں موڑتے ہیں تاکہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں حدیث پڑھ رہا، ہر مسئلے کے لیے بخاری، اس مسئلے کے لیے بخاری کہاں چلی گئی؟ امام بخاری سے پوچھو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا، یہ کب کی بات تھی؟ فرمایا حکم نازل ہو چکا تھا عثمان ابن کیا نام تھا؟ عثمان ابن صفوان ابن معطل، عثمان نہیں، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہوئے دیکھا، انہوں نے میرے پاس کھڑے ہو کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے، تو میں ان کے پڑھنے کی وجہ سے بیدار ہوئی۔ فعرفنی لأنه قد عرفنی قبل نزول الحجاب، تو انہوں نے مجھے پہچان لیا اس لیے کہ مجھے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ پردے کا حکم جب نازل ہو گیا اس کے بعد آج تک انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ آگے چلو، بخاری کہتا ہے فغمرت وجہی، تو میں نے اپنے چہرے کو فوراً ڈھانپ لیا۔ فغمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا، فیس کور نہیں تھا، تو کیا عائشہ صدیقہ دین کا مطلب نہیں سمجھی تھی؟ امی عائشہ صدیقہ جن سے ساری روایتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسائل بیان کریں، وہ دین کا مطلب نہیں سمجھی، اور میں اور آپ مطلب سمجھے۔ ہائے ہائے، بدقسمتی کی بات کیا ہے کہ اپنی بے دینی کو ہم دینداری کا لبادہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دوسرا چیپٹر میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیرت کا یہ تھا پہلو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک شکل دی، امت کو ایک کردار دیا، امت کو ایک عمل دیا، امت کو ایک نمونہ دیا، مرد الگ عورتیں الگ، دور سے پہچانی جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور یہ ظاہر ہے، جب ظاہر میں ایک ایک چیز کو بتایا گیا تو باطن میں نہیں بتایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جس دین کے اندر کھانے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین کے اندر گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین میں گھر سے نکلنے کا طریقہ بتایا گیا، مسجد میں جانے کا طریقہ بتایا، مسجد سے نکلنے کا طریقہ بتایا، جس دین میں بیت الخلا میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا اور داخل ہونے ہو کر کے نکلنے کا طریقہ بتایا، جس دین میں ہاتھ دھونے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا، جس دین میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا گیا، کیا اس دین میں نظام حکومت نہیں بتایا گیا؟ کیا اس دین میں نظام عدالت نہیں بتایا گیا؟ کیا نظام معیشت نہیں بتایا گیا؟ کیا نظام معاملات نہیں بتایا گیا؟ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا۔ کسی چیز میں امت کو یتیم نہیں رکھا گیا کہ یہ کسی اور سے جا کر معلوم کر لے کہ جناب ہمارے دین میں تو ہے نہیں، ہم کو پتا نہیں، کیا کریں؟ یہودیوں تم ہمیں بتا دو کہ ہم بزنس کیسے کریں، عیسائیوں تم ہمیں بتاؤ کہ ہم گھر کیسے بنائیں۔ ہائے ہائے، یہودیوں سے عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، ایسے بات ہے میں آ گئی۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں میں لے گیا مجھے، کہتا ہے جب میں نے گھر بنایا ہے تو اس کی اوپننگ کرنا چاہتا ہوں، ادھاٹن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے ادھاٹن کرنے کا؟ میں نے کہا اس کے لیے پہلے تلاش کرنا پڑے گا کہ وہاں گھر بھی تھے کہ نہیں تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ملکوں کے گورنر ہیں، 3 ملکوں کے، جس کو آج پرانے زمانے میں اس کو شام کہتے تھے، اب شام کے 3 ٹکڑے کیے ہیں وہ نہ 4 ٹکڑے، فلسطین اس میں سے ایک، لبنان اس میں سے، سیریا اس میں سے، اردن اس میں سے، 4 ٹکڑے ہو گئے۔ 4 ٹکڑے سب کو کہتے تھے شام، اس کے اکیلے گورنر تھے۔ ہائے ہائے، اگر کس شام کے گورنر تھے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے صبح سے شام تک لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، اور جب سایہ گھومتا رہتا تھا نا تو سائے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی گھومتے رہتے تھے، جدھر جدھر دھوپ آتی تھی ادھر سے کھسکتے رہتے تھے۔ ایک جوان کو ترس آ گیا، وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو آپ کے لیے گھر بنا دیا جائے۔ بڑے غصے سے فرمایا گھر بنا دیا جائے؟ تجھے کیسے خیال آیا میرے گھر کا؟ تجھے کیسے ہمت آئی مجھے گھر بنا کر دے دے گی؟ کیا ہم دنیا میں یہاں بسنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارے محبوب نے نہیں کہا کن فی الدنیا کان کا غریب، ایسی زندگی گزارو جیسے
نوجوان تھا، اس نے عرض کیا حضور پہلے یہ تو سنیے گھر کیسا بنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا اچھا بتا کیسا بنانا چاہتا ہے گھر؟ اس نے حیات الصحابہ میں دوسری جلد میں یہ واقعہ ہے اور بہقی کی روایت سے نقل کیا ہے، مضبوط ترین روایت۔ جوان نے کہا کہ گھر ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ لیٹ جائیں تو آپ کے پاؤں دیوار کے ساتھ ٹکرائیں اور آپ کا سر ادھر دیوار کے ساتھ ٹکرائے، گویا قبر سے بھی تنگ ہو آپ کا گھر۔ کہا ہاں بہت اچھا یہ گھر ہونا چاہیے۔ اور کیسا؟ کہا کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کا سر چھت کے ساتھ ٹکرائے، ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ کہا اگر ایسا گھر بنانا چاہتا ہے تو پھر مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا پہلے پوچھو تو صحیح کہ گھر ہوتے کیسے تھے؟ ہم نے تو گوروں سے گھر بنانا پوچھا، ایکسپورٹ میں پڑھ کے آیا اور کہتا ہے جناب زبردست آرکیٹیکٹ ہے، کیا نقشہ بناتا ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ نے نقشہ بنایا؟ کہتا بنایا۔ تو میں جیسا داخل ہوا میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ کچن ہے۔ میں نے کہا کہ اس لیے؟ کہتا ہے کچن میں ہر وقت میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے تو جو باہر سے آئے گا اس کو دیکھتی رہے گی وہ۔ تو میں نے کہا جو باہر سے آئے گا وہ بھی جانتا رہے گا کہ جہاں جا رہا ہوں مناسب ہے کر کے نہیں۔ کیا اپنے شرمی کا مقام ہے، اللہ کے محبوب نے ایسے کب سکھائے تھے ہم کو؟ کن سے پوچھتے ہیں؟ وہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ باتھ روم کیسے بنائیں، گھر کیسے بنائیں؟ کیا یہ امت یتیم ہے؟ اس کے پاس کوئی نظام نہیں ہے؟ جس نے ٹوپی پہننے کا طریقہ بتا دیا کیا اس نے باقی چیزیں نہیں سکھائیں؟ اس وقت بولنے کا وقت نہیں میرے ساتھیوں۔ سیرت کا یہ مطلب تھا، سنایا جاتا سیرت کی مجلس ہوتی، ایک مجلس ہوتی، آج معاملات کی بحث ہے، سنایا جائے گا صحابہ کے گھر کیسے تھے، بتایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، سعد بن ابی وقاص ہیں۔ کون سعد بن ابی وقاص؟ جنہوں نے دجلہ کے دریا میں اپنے گھوڑے چھوڑے تھے اور فرمایا رب کے نام پر جا رہا ہوں، رب کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ بہا دے گا تو مجھے وہی منظور ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اسی کے لیے تو ہے نا میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ کرنا کیا ہے اور پیچھے رہ کر کے۔ اور اگر اس کو نہیں منظور ہوگا تو بیڑا پار ہوگا، اور سب کا بیڑا پار ہوا۔ اور ایرانی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دیو امن، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی آسمان سے ایسا لگتا ہے کہ جنات اتر آئے ہیں یا فرشتے اتر آئے ہیں، دیو امن، یہ تو کوئی عجیب مخلوق آ گئی ہے۔ اور ایک کا پیالہ گم ہو گیا، اس نے کہا میرا پیالہ، کہا پیالے کو بھی لاؤ پکڑ کر کے واپس۔ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو شکایت پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان سڑک کے کنارے پر تھا اور مکان پر صرف پردہ تھا، دروازہ نہیں تھا، اس لیے باہر سے شور آتا تھا۔ انہوں نے اپنے مکان کا دروازہ بھی بنایا ہے اور اس پر کنڈی بھی لگائی ہے۔ کنڈی بڑی عجیب بات ہوتی تھی صحابہ کے زمانہ میں کہ کنڈی لگائی ہے اس کے پیچھے۔ اور کہیں مجلس میں بیٹھ کر کہا کہ اب تو بڑے مزے سے بیٹھتا ہوں، شور شراب نہیں آتا۔ حضرت عمر نے جیسا سنا جلال میں آ گئے، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کون؟ محمد بن مسلمہ ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑی گستاخی کی، شان رسالت میں فلاں نے بڑی گستاخی کی۔ بس وہ حضرت شاہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لاہوریوں کے پردہ فرمایا لاہوریوں ہیں تو انہوں بھی رب ہی سمجھے۔ کہتے ہیں کوئی ہنگامہ پیش آتا ہے تو تم کہتے ہو شاہ جی شاہ جی شاہ جی، کہتے ہیں میں آتا ہوں تقریر کرتا ہوں، تم کہتے ہو واہ جی واہ جی واہ جی، کہتا ہے پھر کو سے پڑھ لیتے اور تم بھاج جاتے ہو۔ تو اس کے بعد میں جیل میں ارشاد فرمایا ہر من کو رجل یکفینی، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ مجھے اس کی تکلیف سے بچائے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ ہیں، اور صبح سے پہلے سر قلم کر کے لے آئے۔ فرمایا وہ کھوپڑی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑائے اور اس کے لیے غزلیں بنائے، وہ سر پر رہنے کے لائق نہیں، وہ قوم میں رہنے کے لائق ہے۔ وہ محمد بن مسلمہ ان کو تیار کیا، فرمایا فوراً جاؤ، اور پہنچتے ہی جاتے ہی رات میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کے مکان کو آگ لگا دو، اور اس کے بعد مجھے آ کر بتاؤ کہ کیا معاملات وہاں پیش آتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ پہنچے، وہ بیٹھے ہوئے اپنی عدالت میں، کچہری لگی ہے، بڑا مجمع ہے۔ اچانک ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، حضور آپ کے مکان کو کسی نے آگ لگا دی۔ کہا لگ گئی کہ لگا دی؟ کہا نہ لگا دی، ایک گڈریا آیا کوئی دیہاتی بندوق، اور اس نے آگ نہ دیکھا تاؤ نہ دیکھا، سیدھی چکماک نکالی اور آپ کے مکان کو آگ۔ انہوں نے فرمایا کیسا ہولیا تھا؟ انہوں نے بتایا ایسا ایسا تھا۔ فرمایا لگانے دو، اس نے بڑوں کے گھر جلائے ہیں، مت کچھ چھیڑو اس کو، کچھ کہو مت۔ اور جب ان کا گھر جلا دیا تو واپس تشریف لائے، کہا میں محمد بن مسلمہ ہوں، امیر المومنین نے بھیجا تھا آپ کا گھر جلانے کے لیے۔
پوچھا شکایت کیا پہنچی میری؟ کہا شکایت یہ پہنچی کہ تم نے دروازہ لگایا اور کنڈی بھی لگائی اور ساتھ میں کہا کہ اب شور نہیں آتا، آرام سے بیٹھا ہوں۔ امیر المومنین نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آرام سے بیٹھنا تھا تو کس پاگل کتے نے کاٹا تھا، کیوں یہ ذمہ داری سنبھالی تھی؟ آپ کو اللہ کے رسول کا یہ ارشاد معلوم نہیں ہے؟ افسر لوگ بھی سنے کان کھول کر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من اغلق علیہ الباب من اغلق علی الناس بابا اغلق اللہ علیہ باب الرحمہ، جو لوگوں کے لیے دروازے بند کرے گا اور گیٹ کیپر متعین کرے گا اور پھر وہ پوچھیں گے کہ کون ہے تو کسی کے لیے کھولیں گے اور کسی کے لیے نہیں کھولیں گے، اللہ رحمت کے دروازے ان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ کنڈی لگائی آپ نے، کیسے لگائی کنڈی؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شور سے راحت ملی ہے، البتہ یہ میری غلطی ہوئی کہ کنڈی لگا دی میں نے، تم نے جو کیا بہت اچھا کیا۔ ان کے لیے کچھ توشہ تیار کیا سفر کا، کہا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں تو یہ میری طرف سے کچھ راستے کا خرچہ لیتے جائیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں خرچہ میں نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ میں معمول ہوں، اگر واپس جاؤں گا مجھ سے پوچھا گیا، جھوٹ مجھ سے بولا نہیں جائے گا، اور اگر میں نے کہا کہ خرچہ وہاں سے لایا تھا راستے میں کھانے کے لیے تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ کھا کر کے رعایت کی گئی ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ کھانے کی چیز نہیں لے سکتا ہوں۔ واپس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار میں مدینہ کے باہر کھڑے ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ تشریف لائے، حضرت عمر نے ہنس کر فرمایا بڑے جلدی آئے، کہیں راستے میں کام تو نہیں چھوڑ کے آ گئے؟ فرمایا سارا کام کر کے آیا، اور پہلے وقت میں پوچھا کہ کیا وہاں پیش آیا؟ جواب دیا یہ پیش آیا۔ فرمایا کہ سفر کا خرچہ نہیں دیا تمہیں واپسی میں؟ عرض کیا کہ سفر کا خرچہ دے رہے تھے مگر میں نے لیا نہیں، اور پوری وجہ بتائی۔ اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے میں نے ان کا نہیں لیا، لیکن آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکایا، فرمایا میں جانتا ہوں مدینہ کے آس پاس بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ایسے رہتے ہیں جن کے پاس رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہوتی ہے، اگر میں تجھے سفر کا خرچہ دے دیتا تو مجھ پر فرض تھا کہ جو بھی دیہاتی میرے پاس آتا وہ کہتا میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ سفر کا خرچہ دیتے ہیں مجھے بھی دیجئے، تو میں ظالم ہو جاتا اگر ان کو نہ دیتا، اس لیے میں نے تجھے بھی نہیں دیا تھا کہ وہ تو برابر ہو جائے۔ سیرت کا یہ مطلب تھا، ایک دن اس کے لیے مجلس رکھی جاتی اور بیان کیا جاتا کہ آقا مدنی نے زندگی کا کیا طرز دیا تھا، کیا طریقہ دیا تھا، یہ اونچ اور نیچ، ایسے بیٹھے ویسے بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گورنر کو صرف اس بات پر معذور کر دیا، سن شام کے گورنر کو صرف اس بات پر معذور کر دیا کہ کرسی اونچی بنائی تھی، جب کرسی پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ فرمایا تم امیر بننے کے لائق نہیں ہے، تو اتنی اونچی کرسی بناتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں پر بیٹھے گا، اوہو امیر بن گیا نا، اس لیے تو اس کے لائق نہیں، ہٹ جائے گا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور جو دوسروں کو حکم دیتے تھے اپنا زندگی کا معیار کیسا تھا؟ حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے صحابہ بیٹھے کہ حضرت عمر کی زندگی کا جو معیار ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹیٹس، ملک کے بادشاہ کا اسٹیٹس کیسا ہونا چاہیے، بڑا کمزور ہے۔ کیسا کمزور؟ ایک دن خطبہ دیا جمعے کا تو قمیص کو 17 پیوند لگے ہوئے اور ایک پیوند بجائے کپڑے کے چمڑے کا لگا ہوا۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کچھ تنخواہ بڑھائی جائے، ان کے معیار کو بلند کیا جائے، اور جب خاص طور سے ان کی مجلس لگے تو وہاں کچھ ڈرائی فروٹ رکھے جائیں تاکہ خود بھی کھائیں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی کھلائیں، اور ان کی تنخواہ بڑھائی جائے تاکہ گھر کا خرچہ بھی آرام سے چلے۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون یہ بات حضرت عمر سے کہے؟
مشورہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راستے پر چھوڑا، اپنے میں ساتھی حضرت ابوبکر کو ایک مقام پر چھوڑا، جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے، ایک سوکھی روٹی کھاتے ہوئے، کئی دن بھوکا رہتے ہوئے، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا راستہ چھوڑ دوں اور پھر قیامت کے دن مجھے کہا جائے کہ تم نے اپنے ساتھی کا راستہ چھوڑ دیا تھا، یہ مجھے بہتر مشورہ دے رہے ہیں۔ فرمایا نہ، انہوں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ تاکہ ہمارا امپریشن اچھا پڑے۔ فرمایا لن يصلح آخر هذه الامه الا ما صلح به الاولون، اس امت کا آخری آدمی بھی اسی سے کامیاب ہوگا جس سے پہلا کامیاب ہوا تھا۔ قالب نشانے سے کوئی نہیں کامیاب ہوتا ہے، مالداری سے کوئی کامیاب ہوگا؟ میرے ساتھیوں، یہ سیرت کا دوسرا پہلو ہے۔ ہائے ہائے، جب اس کو میں کھولتا ہوں تو پھر دکھ ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو جھانکتا ہوں، پھر میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کیا جواب دیں گے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے سیرت پر عمل کر کے بتایا ہم تو صورت نہیں بنا سکے، سیرت تو کیا ہے، ہم کو وہ بناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہائے بدقسمتی، آج مسلمان ہیں سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو آقا مدنی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حذیفہ بن یمان سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں نے کہا کہ آپ عجیب مزاج کے آدمی ہیں، لیکن یہاں کے لوگ کہیں ہمارے مذاق نہ اڑائیں، اس لیے اگر لقمہ گر جائے تو آپ اٹھا کر کے کھا نہیں لینا، کہیں یہ مذاق نہ اڑائیں۔ اچھا لقمہ گرا، کسی ساتھی نے پونی ماری کہ حضرت وہ وقت آ گیا ہے، انہوں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دسترخوان پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پلیٹ سے جو دانہ گر جائے تو وہ ضائع نہ کیا جائے، وہ اٹھا کر کے کھا لیا جائے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ لوگ ہمارے مذاق اڑائیں گے، تو کیا جواب دیا آپ بھی یاد رکھو۔ فرمایا انطرب سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء ولہؤلاء الجہلاء، روایتات دو روایتیں، ایک میں فرمایا جاہلوں کی وجہ سے، ایک میں فرمایا احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، کوئی وجہ نہیں، اس کے سوا امت بزدل ہو گئی ہے، شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے، کتنا ڈر لگتا ہے، اس کو نہیں ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا لیا پھرتا ہے، مگر مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، ہم کو شرم آتی ہے اپنے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ اگر ایسا ہی ڈر لگتا رہا میرے ساتھیوں، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ دین بڑا غیرت مند ہے، ہمارا مالک غیرت مند ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے مکہ میں قربانیاں دی، مدینے میں قربانیاں دی، ان کو بھی دین نے کیسے ڈانٹا۔ فرمایا الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں تمہارا محتاج نہیں، میرا دین تمہارا محتاج نہیں۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ دین تمہارا محتاج ہے تو یہ بتاؤ جس دن میرے محبوب غار ثور میں تھے اور ان کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور کافر پیچھے دوڑ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر فرما رہے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ذرا سا
دنیا بھر کے اندر بادشاہ تاج رکھتے ہیں، مگر ایران کی وہ حکومت تھی جو تاج نہیں رکھتا تھا بادشاہ، بلکہ سر کو تاج میں رکھتا تھا۔ اتنا بڑا تاج تھا، ہیرے اور موتیوں کا جواہرات کا بنا ہوا کہ وہ آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو سونے کی زنجیر سے اوپر لٹکایا گیا تھا، جب یہ تخت پر بیٹھتا تھا سر اس پہ گھسا دیتا تھا۔ اس نے کئی کلومیٹر تک سونے کی قالین بچھائی تاکہ مسلمان گھبرا جائے کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی قالین پر گھوڑا چڑھا دیا تو اس کے جو باڈی گارڈ وہاں سیکورٹی والے کھڑے تھے، انہوں نے کہا دیکھو کیسا بدو ہے، اس کو اتنی قیمتی قالین کی کوئی قیمت احساس نہیں، دیہاتی لوگ ان کو کیا پتا ہے قالین کیا ہوتی ہے، ایسے چڑھا جا رہا ہے قالین کے اوپر۔ انہوں نے بتایا کیا بات، ہاں قالین پیدل چلنے کے لیے، جوتوں کے ساتھ بھی نہیں، ننگا پاؤں، اور وہ بھی آہستہ آہستہ رکھنے کے لیے ہے، اور تو اس پر گھوڑا چلاتا ہے۔ فرمایا پھر بلایا مہمان نہیں بلایا ہوں، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے آؤں گا، اور اگر تم نہیں ویسے چاہو گے تو مجھے کوئی تمہاری ضرورت نہیں، تم نے بلایا تم کو ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس طرح آؤں گا جس طرح میرا دل چاہے گا۔ انہوں نے اپنے گورنر سے کہا کہ یہ تو عجیب قسم کا بدو ہے، یہ کہتا ہے میں اس طرح آؤں گا جیسے میرا، اس نے کہا آنا جو اس کے اوپر اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور پھر ادھر موڑا ادھر موڑا، خوب دوڑایا، اور پھر گھوڑے کو سدھایا ہوا تھا اس کو ایڑ لگائی تو گھوڑے نے پیشاب بھی کیا، نیند بھی کی، فرمایا ہمارے گھوڑے کے دودھ کے لائق بھی تمہاری قالین نہیں ہے، ہمیں اس سے ڈراتے ہو، کیا سمجھتے ہو ہمیں اس سے ڈراتے ہو؟ بعض لوگوں نے کہا کہ انہی کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا یہ کسی دوسرے کا واقعہ ہے، یہ کسریٰ کے دربار کا واقعہ ہے کہ کسریٰ کے دربار میں اللہ کے حبیب کے صحابی پہنچے، وہ خود بھی سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کے لیے ایک سونے کی کرسی پیش کی، ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے پھر فوراً اٹھے نیچے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا ہے میں نے آپ کا اکرام کیا، آپ کو کرسی کے لائق سمجھا، آپ نے اپنے آپ کو کرسی کے لائق نہیں سمجھا، آپ نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کرسی سونے کی ہے، اور ہمارے نبی نے سونے کو استعمال کرنے سے مرد کے لیے منع فرمایا، کوئی شرط نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ایک ہی بات ہے اس دور میں امت گھبراہٹ اور بزدلی کے شکار ہو گئی ہے، سوچتی ہے سنتوں پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اور کیا سمجھیں گے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ کل جب شفاعت کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، دامن بڑھائے گا، اگر آقا مدنی نے کہہ دیا کہ اپنی شکل تو دیکھ تو میرا امتی لگتا ہے، وہاں کیا جواب دے گا؟ وہ نہیں سوچتا ہے وہاں کیا جواب دوں گا۔ ہائے ہائے، بس شیطان نے خبطہ الشیطان فاستحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے شیطان کبھی قبضہ کر لیتا ہے، پھر بات کو سمجھنے نہیں دیتا ہے، پھر سیرت کے جلسے بھی کراتے ہیں، پھر سیرت کے جلوس بھی نکالتے ہیں، پھر سیرت کے نام پر میلے بھی لگتے ہیں، مگر نہ سیرت اپنی بنتی ہے نہ صورت اپنی بنتی ہے، بس یہ کچھ دیر کے لیے ہنگامہ شنگامہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھو یہ ہنگامہ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، کسی ایک صحابی نے کیا؟ کہتے ہیں کسی نے نہیں کیا، لیکن دل چاہ رہا تھا، بڑا مزہ آیا۔ تو مزہ لینے کے لیے سیرت اپنا رہا ہے، یہ سیرت تو عمل کرنے کے لیے ہے، یہ مزہ لینے کے لیے تو نہیں ہے۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یزدجرد ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اترے گھوڑے سے، اپنے نیزے کو ٹیکا اور ایسے دیکھتے جا رہے ہیں کہ جہاں نیزہ پڑتا ہے وہیں وہ قالین کو چیر کر کے نیچے سے زمین کا چہرہ دکھا دیتا ہے، ایسا نیزہ قالین کو پھاڑتا ہوا جا رہا بندہ نا، اس سے پہلے اپنے گھوڑے کو کیا کیا، ایک تکیے کو یوں مارا تو اس میں ایک رسی کو باندھا، اور دوسرا بڑا تکیہ سونے کا اس کے اوپر کور چڑھا ہوا، اس میں دوسرا نیزہ مارا ادھر سے، تو ایک اس کو پھاڑا ایک رسی کو ادھر باندھا۔ کیا اشارہ تھا؟ تیری قالین کی کوئی قیمت نہیں، کیا اشارہ تھا؟ تیرے تکیوں کی کوئی قیمت نہیں، یہ گھوڑے کے پیشاب کے لائق بھی نہیں۔ اس کے بعد اس کی قالین کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے گئے، فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کچھ سوالات ہیں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا نیچے اتر اور یا میرے لیے کرسی منگا، تو اوپر بیٹھا ہوا فرعون اور میں نیچے میں کوئی مجرم ہوں کہ تیرے ساتھ اس طرح بات کروں؟ اس نے دیکھا کیا بتایا ہے یہ؟ اس نے کہا کرسی نہیں منگاتا، نیچے اترتا، نیچے اترا، ہاں نیچے بیٹھ، میرے برابر بیٹھ پھر بات کروں گا، بلایا ہوں پھر بلایا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ ہائے ہائے، کیا اسلام کی ترجمانی کی، دو ہی جملے آپ بھی یاد رکھو، کبھی کام آئیں گے۔
قسمت میں نہیں تھا، نہیں مانا. اس نے کہا اگر کوئی نہ مانے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا پھر وہ قوم اپنے ساتھ رکھتا ہوں جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو. پھر وہ فیصلہ کرے گی. اس نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو اور تمہاری سربراہی تسلیم کر لیں، کہا بالکل کوئی غرض نہیں ہے. اگر یہ اتنا مان جاؤ کہ ہمیں اس دعوت کے لیے آگے بڑھنے دو اور راستے نہ روکو تو کوئی بات نہیں. تمہاری جان ہماری جان، تمہارا مال ہمارا مال، تمہاری عزت ہماری عزت، پھر اس کی سیکورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہوگی. اس نے مذاق اڑانے کے لیے اپنے سیکورٹی والے کو اشارہ کیا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لا. اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا لایا. اس نے کہا اس کے ساتھ پر رکھ دو، یہ ہماری طرف سے اس کو گفٹ ملا. توہین کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. اللہ کے حبیب کے صحابی تھے. مٹی کا ٹوکرا لیا، جھومنے لگ گئے. انہوں نے کہا اے بیوقوف بدھو، تو نے تو اپنا ملک مجھے ٹوکری میں رکھ کر دے دیا ہے. اپنے ملک کی جو مٹی دے چکا ہے وہ سب جو ملک دے چکا ہے. اب کل وہ فیصلہ ہوگا. دوسرے دن کا سورج نہیں ڈوبا تھا، اس سے پہلے فیصلہ ہوگا. میرے ساتھ یہ ہمارا دین تھا، یہ مقصد ہے سیرت کا. یہ دوسرے والا پہلو اللہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیرت کے جلسے میرے اور آپ کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے خبریں بیان کرے گی. کوئی کہے کہ میں معلوم ہی نہیں کر سکا کہ میرے حبیب نے، میرے اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کوئی الگ طریقہ زندگی منتخب کیا تھا. میں فقیر نہیں تھا کہ دوسروں سے بھیک مانگوں، کیسے زندگی گزاروں، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا. تو یہ زمین گواہی دے گی کہ نہیں معلوم ہوا تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے. بڑے لوگ جھوٹ بولیں گے. قرآن کریم کہتا ہے سب سے پہلے جب پیشی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ واللہ ما کنا مشرکین، خدایا تیری کبریائی کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. یہ کس نے لکھا؟ ہم نے کبھی نہیں کیا شرک. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. یہ وہ دن ہے اس میں جب زبانی کام نہیں آئے گی. هذا يوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، تم کو بھی پچھلوں کو بھی جمع کیا ہے. ایسے تھوڑا فیصلہ ہو جائے گا. یومئذ تحدث اخبارها، آج تو زمین گواہی دے گی اور زمین بولے گی میرے اوپر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اور انشاءاللہ میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ زمین بھی انشاءاللہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دن نیند قربان کر کے اور گھر کے سب کچھ قربان کر کے کام ہم بیٹھے تو تھے. ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں تو سنی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو اب اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. اگر عمل کی توفیق ہو گئی تو بیڑا پار، اور اگر عمل کی توفیق نہ ہوئی بس بیٹھتے رہے، جلسے کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، تو پھر میرے ساتھیوں یہ وہ بات ہے جو میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھائی ہے. پھر قیامت کے دن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر بانٹ رہا ہوں گا، کچھ لوگ آگے آگے آئیں گے، ہم کو بھی حوض کوثر میں سے کچھ مل جائے. اور فرمایا کہ میں دینا بھی چاہوں گا لیکن فوراً مجھے روکا جائے گا. جبرائیل کہیں گے اما تعلم، کیا آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد کچھ نئی نئی چیزیں نکالتے تھے، آپ کے دین پر تو عمل نہیں کرتے تھے، اپنی لذت کے لیے، اپنے مزے کے لیے یا لیڈر بننے کے لیے کچھ اور کام کرتے تھے. اللہ میری اور آپ کی سے حفاظت فرمائے. رحمت عالم فرماتے ہیں پھر میں ایسے لوگوں سے کہوں گا سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. آج تم حوض کے کوثر کے لائق نہیں ہو، نہ تم میرے ہو نہ میں تمہارا. میرا تمہارا کوئی لنک نہیں ہے. جو جس کام کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر اس کا صلہ مانگ لو. اللہ میری اور آپ کی سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اپنی بارگاہ میں حضور فرما. اے اللہ تیری توحید کی جو باتیں کی وہ ہمارے دلوں